بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو قیمتی وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے، انشاءاللہ جو آپ کے بگڑے کام ہیں وہ سب ہو جائیں گے۔ آپ کو دولت کا مسئلہ ہے، آپ کو بیماری کا مسئلہ ہے، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، محتاجی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں، آپ کی کوئی بات نہیں مانتا، یا آپ کا کاروبار ہے اس میں برکت نہیں ہے، منافع نہیں ہے، یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے پاس ملازمت نہیں ہے۔ یہ وظیفہ جو اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کی بہت ہی فضیلت ہے۔ اللہ پاک نے خاص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو اتارا ہے، اور اس کی آپ کو کچھ فضیلت بھی بتاؤں گا۔ انشاءاللہ آپ کے تمام کام جو بگڑے ہوئے ہیں بن جائیں گے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ آپ نے اس سورت کو کیسے پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اب یہ طریقہ کار جان لیجئے۔ جب تک آپ کو طریقہ کار نہیں پتا ہوگا پھر عمل اثر نہیں کرتے، کچھ خاص احتیاط ہوتی ہے، تو اب اس کا طریقہ کار جان لیجئے۔ احتیاط میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کس وقت اور آپ نے اس عمل کو کب کرنا ہے۔ آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ کوئی بھی مرد کر سکتا ہے، کوئی بھی عورت کر سکتی ہے۔ اکثر کچھ مردوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ مرد بیچارے اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنا گھر پالنے کے لیے باہر محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اس طرح کچھ عورتوں کو بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں، اور لازمی کریں تاکہ آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آئیں۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے بس آپ نیت رکھ کر یہ پڑھو گے، یہ عمل کرو گے تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کی خصوصی رحمت ہوگی۔ عورتیں اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، اس میں کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ اگر پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور جب آپ اس عمل کو کریں گے تو خاموشی کے ساتھ کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وظیفہ بھی کر رہے ہیں اور گفتگو بھی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نہ آپ کو کوئی بلائے نہ آپ کسی کو بلائیں، خاموشی کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہو۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ مرد مسجد میں بیٹھ کر کریں یا عورتیں مصلی کے اوپر بیٹھ کر کریں۔ گھر میں جہاں بھی آپ کو جگہ ملتی ہے چارپائی کے اوپر بیٹھ کر کر لیں، آپ بیڈ کے اوپر بیٹھ کر کر لیں۔ المختصر یہ ہے جہاں بھی آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتے ہو، کیونکہ بات ہوتی ہے نیت اور دل کی۔ اگر آپ واقعی سچی نیت سے کوئی کام کر رہے ہو تو اللہ پاک اس کے اوپر خصوصی رحمت کرتے ہیں۔ اس شخص کے اوپر جو نیت سے کرتا ہے اس کی ہر مشکلات دور کر دیتے ہیں۔ انسان خواہ جتنے بڑے عہدے پر فائز ہو، اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ضرور آتی ہیں، چاہے وہ ذہنی اور فطری ہے، کبھی صحت، کبھی مال، کبھی دولت، کبھی اولاد کی وجہ سے مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے۔
تو کبھی زمین و جائیداد کو لے کر پریشانیاں جھیلتا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے، تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں گے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک آپ نے اول و آخر 7 بار پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے جو اس کو آتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں آتا تو وہ اتنا کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الم نشرح پڑھنی ہے، قرآن پاک کی الشراح جسے الم نشرح کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ سورت آپ نے کب پڑھنی اور کیسے پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، سب طریقہ بتاؤں گا۔ پہلے آپ اس سورت کے بارے میں تھوڑا سا جان لیجئے۔ یہ سورت ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور کیا آپ سے آپ کا وہ بوجھ نہیں اتار دیا؟ الذی انقض ظہرک، جس نے آپ کی کمر جھکا دی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، پس بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پس جب آپ فارغ ہوں تو ریاضت کیجئے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف دل لگائیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت الم نشرح ترجمہ کے ساتھ سنائی۔ اب تھوڑا سا یہ جان لیجئے اس سورت کو اتارنے کا مقصد کیا ہے، اللہ پاک نے اس سورت کو کیوں اتارا، اور اس کے بعد میں آپ کو عمل کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ پر اس کا اتنا زیادہ بوجھ ہوتا تھا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تشریف فرماتے تھے تو اونٹ بھی بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ وہ وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وحی کی عظمت اور قوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو یعنی وحی کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم یہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے رعب و عظمت کی وجہ سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم فضل و کرم ہے کہ انہوں نے آپ کا سینہ مبارک کو کشادہ کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کے لیے وحی کا بوجھ برداشت کرنا آسان ہو گیا۔ ناظرین، تو آپ نے اس سورت کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے، اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں جو آپ کے لیے مشکلات بنی ہوئی ہیں، جو آپ کی حاجتیں ہوں، آپ یقیناً اسی نیت سے ہی کریں گے کہ آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ یقیناً دعائیں نظر نہیں آتی مگر یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ ان پر اعتماد حقیقت میں اللہ پر اعتماد ہے، اور کائنات کی ہر چیز اسی اعتماد کے حصار میں ہے۔ اس لیے دعا مانگا کیجئے اللہ پر پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ اللہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے پروردگار، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کر، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے اور جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جن کی توبہ کو تو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ایسی ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔